مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کی جو نشست ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ انسانی تخلیق بے مقصد، اور اس موضوع پہ بات کرنی اس لیے بھی ضروری ہے کہ سامعین کرام کہ ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر وہ چیز جس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور یہ تصور ہم لوگوں میں قائم ہو گیا ہے انسانی تخلیق کے بارے میں کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے عام طور پہ، اور اگر مقصد ہے تو وہ ظاہر ہے اور دنیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کا شکار ہو کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سورہ عصر کے مضمون کے مصداق بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، صرف وہ لوگ جو ہیں بچ جائیں گے جو ایمان لے آئے اور اس کے مطابق عمل بھی کیا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ تو بہرحال آج ہم اپنا احتساب کرتے ہیں سامعین کرام کہ کیا ہم بھی ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ جی ہاں، ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا ہی ہمارا مقصود واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ قیامت ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہم زبان سے تو ایسا نہیں کہتے، لیکن عملی طور پہ جس رویے کا ہم شکار ہو چکے ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اور یہ کائنات انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے، لیکن وہ مقصد انسان کے گرد گھومتا ہے، یعنی انسان محور کائنات ہے، اور انسان کا مقصود ظاہر نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں، اس بارے میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں کہ مقصود وہ ہوتا ہے، مقصد وہ ہوتا ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے۔ انسان کو اگر دنیا حاصل بھی ہو جائے مثال کے طور پہ، لیکن آخر کار جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا، یعنی اس دنیا سے جو حاصل دنیا ہے اس سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، چاہے کہ وہ مال ہے یا اولاد ہے یا کوئی بھی چیز ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد وجود پر غور کریں اور اپنے حقیقی مقصود کو پہچانیں۔ اور بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس دھوکے کا شکار رہیں گے تو ہماری زندگی ضائع ہوتی رہے گی۔ یہ ایک بات جو ہے اچھے طریقے سے نوٹ فرما لے کہ جب تک ہم نے اپنے حقیقی مقصود کو نہیں پہچانا ہماری زندگی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو ظاہر کے لیے گنوا دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔